متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں اماراتی شاہی مہمان کے شایع نشان استقبال کے لیے تیاریاں مکمل۔ وفاقی دارالحکومت کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ صدر UAE پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ امور اور پاک UAE تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور اردن کے درمیان فوجی تعاون مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اردن کے مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت۔ دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ ارض پاک و وطن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ 10 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز کا DI خان میں آپریشن۔ 2 خوارج جہنم واصل ہلاک۔ خارجی دلاور دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ سر کی قیمت 40 لاکھ روپے مقرر تھی۔ کلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ 8 خوارج ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خارجی علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ بھارت کے خلاف کامیاب کارکردگی نے پاکستان کی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیت دکھا دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کی عسکری مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا۔ اس سال پاکستان کی عسکری کارکردگی نے عالمی سطح پر اعتماد بحال کیا۔ ہندوستان کے خلاف کامیابی کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد ہندوستان کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے دفاعی معاہدے کو اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ بڑا دفاعی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ میں اضافہ ہوا۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر، بھارت واضح طور پر لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے، اعتماد اور رسائی۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان کی سمارٹ حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان نے نہ صرف جگہ بنائی بلکہ اثر بھی قائم کیا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا عزم۔ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر ہاتھ کو روکا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ مساوات، عدل، انصاف اور برابری کا سبق دیا۔ قوم مسلح افواج میں مسیحی افسران اور جوانوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی بلبلہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑوا دیے۔ بھارت کے ساتھ جہاز گرائے اور 8 کو شدید نقصان پہنچا۔ قوم کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے دفاع وطن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کراچی میں 2 مبینہ مقابلوں کے دوران 6 ملزمان گرفتار۔ پاکستان بازار پولیس نے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ کھوکھرا پار ڈگری کالج کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد بھی 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ زخمی ملزمان ہاسپٹل منتقل۔ ادھر ماڈل کالونی میں گھر کی دہلیز پر کھڑا نوجوان لٹ گیا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان موبائل فون چھین کر فرار۔ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی میں اضافہ۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 335 ریکارڈ۔ فیصلہ آباد میں AQI 382، گجرانوالہ میں 317 تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا کی فضا بھی آلودہ۔ پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 184 ریکارڈ کیا گیا۔
جو میرے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے، تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی. جو ریاست اپنے vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی، اس حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا چاہیے. پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا. اقلیتوں سے ناانصافی ناقابل قبول، پوری قوت سے اقلیتوں کا تحفظ کرنے کا عزم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقلیتوں سے ناانصافی کرنے والوں سے ریاست پورے زور سے ٹکرائے گی. اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے نمٹیں گے. کسی کو اجازت نہیں دوں گی وہ اقلیتوں سے ٹکر لے. اقلیتیں غیر محفوظ ہوں تو غلطی حکومت کی ہوگی. جو حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی اسے گھر چلے جانا چاہیے. جب تک وزیر اعلیٰ ہوں کسی اقلیتی رکن کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاؤں گی. دنیا کو دکھائیں گے پنجاب کے تمام شہری سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں. کوشش ہے اقلیتوں کو تمام حقوق دلاؤں. پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اقلیتوں کو سر کا تاج بنایا. اقلیتی برادری کا پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ہے. مریم نواز نے مسیحی خاندانوں میں مائنورٹی کارڈ تقسیم کیے. کہا، ہم مائنورٹی کارڈ کو 75,000 سے 1 لاکھ روپے تک لے کر جائیں گے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ حکومت سنبھالا، ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نہیں اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نے ایسے ایک صحت کا جال اب اس صوبے میں بچایا ہے جس کا کوئی اور صوبہ مقابلہ نہیں کر سکتا. روٹی کپڑا اور مکان نعرہ نہیں، ایک منشور نظریہ اور سوچ ہے. پیپلز پارٹی نے ملک میں بلا تفریق سہولیات فراہم کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا، صحت کے میدان میں نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ علاج صرف کراچی تک محدود نہیں، مفت علاج کے سلسلے میں تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں. ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 کے منصوبے پر بھی کام شروع ہو گیا ہے. سب کو ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے. PIA ملازمین کو تحفظ ملنا چاہیے. جو رکاوٹ ڈالے گا وہ اڈیالہ جائے گا. مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت بھی جیتیں گے. گورنر سندھ کامران ڈیسوری کا تقریب سے خطاب. کہا، بھارتی ایجنڈے نے پاکستان کی تمام ترقی کو روکے رکھا تھا. خطے میں پاکستان کو عزت ملنے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. دنیا بھر کے میگزین فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں. نریندر مودی کو ٹرمپ سے تعلقات اور طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا. آج امریکی صدر کہہ رہا ہے پاکستان ونر اور بھارت لوزر ہے. بھارت اور PTI کی پالیسی ایک ہے. جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ لوزر ہی کہلائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جمرود کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی PTI نے تمام اختیارات محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیے ہیں. حکومت سے مذاکرات یا تحریک چلانے کا فیصلہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کریں گے. ڈاکٹر عمران فاروق کے دونوں صاحبزادے لندن سے کراچی پہنچ گئے. شمائلہ عمران فاروق کی میت کل صبح 4:30 بجے کراچی پہنچے گی. مرحومہ کی سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. دنیا بھر میں کرسمس کی رنگینیاں. سینٹا کلاز شہریوں میں خوشیاں بانٹنے میں مصروف. ویٹیکن سٹی میں پوپ لیو کی سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں مذہبی عبادات. فلسطین، فرانس، اسپین، عراق، شام اور ترکیہ میں بھی کرسمس کی تقریبات. اسپین کے بادشاہ نے سیاسی ہم آہنگی پر زور دیا. عراقی مسیحیوں نے سیرے کیتھولک کیتھیڈرل میں چرچ میں آگ روشن کر کے مذہبی رسومات ادا کی. انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں سیلاب کے بعد متاثرہ علاقوں میں عبادات کا اہتمام. بیت اللحم میں رنگا رنگ پریڈ، خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت. کیپ ٹاؤن میں موسیقی کی تقریب. کرسمس کی خوشیاں دوبالا. فرانس، اٹلی، روس اور کئی ممالک میں بھی کرسمس کے رنگ چھا گئے. دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں. بھارت میں مسیحی برادری غیر محفوظ. ہندو انتہا پسند گروہ کا مال پر حملہ. کرسمس کی سجاوٹ کا سامان تباہ کر دیا. بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں تقریباً 100 ہندو انتہا پسندوں نے مال پر حملہ کیا. عملے کو دھمکیاں دیں. اتر پردیش، آسام، کیرالہ اور اتراکھنڈ میں بھی ہندو انتہا پسند گروہوں نے کرسمس تقریبات کو نقصان پہنچایا.
امریکی فوج کے نائجیریا پر فضائی حملے، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ حملوں میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ محکمہ جنگ نے متعدد انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ مسیحیوں پر حملے جاری رہے تو مزید کارروائیاں ہوں گی۔ جاپان اور 13 یورپی ممالک نے 19 نئی یہودی بستیوں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کا گھروں پر حملہ، 8 ماہ کی بچی زخمی۔ اسرائیلی آبادکار نے نماز پڑھتے ہوئے فلسطینی پر گاڑی چڑھا دی۔ لبنان میں بھی اسرائیل کا ڈرون حملہ، ایرانی قدس فورس کے سینئر اہلکار کی ہلاکت کا دعویٰ۔ جنگ کو طول دینے کے سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے خبردار کر دیا، کہا امریکی نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ ملاقات مثبت رہی۔ امن معاہدے سے متعلق کئی مفید تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ امن معاہدے کا مسودہ تقریباً تیار ہے۔ صدر زیلنسکی کا امریکہ سے اظہار تشکر، روس پر دباؤ جاری رکھنے کی اپیل۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے یوکرین اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو سست روی کا شکار قرار دے دیا۔ کہا بعض ممالک امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ تقریبی اقدامات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرے۔ برطانیہ کی فضاؤں میں روسی بمبار طیاروں کی پروازیں۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن کے حکم پر لڑاکا طیاروں نے اڑان بھری۔ روسی لڑاکا طیارے ناروے اور بارنیٹ سمندر کے اوپر سے گزرے۔ روسی طیاروں کی پرواز پر نیٹو طیاروں کا فوری گشت۔ برطانوی حکام نے روسی اقدام اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ میئر لندن صادقہ نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ٹریفک فی میں مکمل رعایت ختم کر دی۔ آج سے الیکٹرک گاڑیوں پر بھی ٹریفک فی لاگو ہوگی۔ کنجیشن چارج میں بھی بڑی تبدیلیوں کا اعلان۔ روزانہ چارج 15 سے بڑھا کر 18 پاؤنڈ کر دیا۔ رعایت کے لیے آٹو پے میں رجسٹریشن لازمی قرار۔ خلیجی ممالک میں 2030 تک 15 لاکھ سے زائد محنت کشوں کی ضرورت۔ متحدہ عرب امارات میں 12% افرادی قوت میں اضافہ متوقع۔ سعودی عرب میں 11% افرادی قوت میں اضافے کا امکان۔